اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ربیع الثانی کے ہر جمعۃ المبارک ہر دن ہر رات میں یہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ میں سے ہر آفت ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا اس دعائے غوثیہ سے ملا۔ آپ لوگ بھی یہ عمل ضرور کر لیں۔ میں آپ کو آج 11ویں شریف کی برکت بھی بتاؤں گی کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کریں، سال بھر بہت برکت رہے گی۔ تو ہو سکے تو ہر مہینے 11ویں شریف کیجیے۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہزاروں روپے ہی خرچ کیے جائیں، بلکہ جتنا ہو سکے آسانی سے میسر ہو اسی سے اللہ پاک کہ اس ولی کامل کی نیاز کیجیے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہر چاند کی 11ویں شب یعنی 10ویں اور 11ویں تاریخ کی درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرنی خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی اور انشاءاللہ کبھی پریشان حال نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی تاریخ ناغہ نہ کرے اور جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو، اتنے ہی پیسے مقرر کرے جتنے کی پابندی کے ساتھ کر سکے۔ خود میں اس کا سختی سے پابند ہوں اور اللہ پاک کے فضل سے اس کی بے شمار خوبیاں پاتا ہوں۔ تو ماہ ربیع الاخر وہ عظیم مہینہ ہے جس کی 4 تاریخ کو ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا یوم وصال بھی ہوا تھا۔ بہت ہی مبارک یہ مہینہ ہے، بہت مبارک یہ دن ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرے اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ تو ماہ ربیع الاخر ہمیں جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی آپ کو بتا چکی ہوں 11 تاریخ کو پیران پیر روشن زمین شیخ عبدالقادر جیلانی کا عرس مبارک ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ جان لیں کہ جب کسی ولی کا عرس ہوتا ہے تو وہ خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو آپ لوگ اس مہینے میں حضور غوث اعظم کے فاتحہ دلوائیں کیونکہ وہ علم و حکمت کا سمندر تھے۔ ان کے وسیلے سے آپ اگر کوئی بھی دعا مانگیں گے اس دعا کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ کی وہ دعا وہ خواہش پوری ہوتی جائے گی کہ مشائخ الاولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت تو کرامات و کمالات کا مجموعہ ہے۔ صرف آپ کے نام مبارک کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی سانپ وغیرہ گھسایا ہے، چوہوں کی بھرمار ہے یا کوئی بچھو وغیرہ ہیں بہت زیادہ، جگہ جگہ پر آپ چٹائی اٹھاتے ہیں وہاں سے بچھو ملتے ہیں، اپنے بستروں کے نیچے سے کہیں سے بھی کوئی موذی جانور آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو آپ یہ کریں کہ حضور غوث اعظم کا نام لیں، آپ کے نام کی فاتحہ دلوائیں اور حضور غوث اعظم کا نام لے کر خصوصی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے وسیلے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وسیلے کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی وہ مصیبت ختم ہو جائے گی، وہ موذی جانور سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ جب حضور غوث پاک کے نام کی یہ برکت و عظمت اور کرامت ہے کہ درندے آپ کا نام سن کر حملہ نہیں کرتے، موذی جانور تکلیف نہیں پہنچاتے، تو آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات کیسی با کرامات اور بلند مرتبہ ہوگی۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے کرامت کی ایک چھوٹی سی تعریف آپ کو بتاؤں کہ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو اپنے بعد دنیا سے وصال کے بعد بھی آپ کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ کرامت کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا، لمبی مسافتوں کو لمحوں میں طے کرنا، پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ۔ تو یہ تھی کرامت کی اقسام۔ مگر حضور غوث پاک پر رب کریم کا خاص فضل و کرم اور احسان تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو اولیاء کرام سے بڑھ کر کرامات عطا فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیتے، تو کبھی اندھوں کو بینا کر دیتے، کبھی کوڑ کے مرض والوں کو شفا دے دیتے،
تو کبھی بیماروں اور پریشان حالوں کی مدد فرماتے، کبھی دور سے مدد کے لیے بلانے والوں کی امداد فرماتے، تو کبھی حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما دیتے، کبھی کسی کے دل میں آنے والے خیالات کو جان لیتے، تو کبھی اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی مشکل کو دور فرما دیتے، کبھی چوروں اور ڈاکوؤں پر نگاہ کرم ڈال کر نیک بنا دیتے، تو کبھی فاسق و فاجر لوگوں کو اپنی نگاہ ولایت سے رب کریم کا محبوب بنا دیتے۔ ہم آپ کو اسی طرح سے کرامات سناتے رہیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، آپ نے اس دن میں کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں انسان کی تمام دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، تمام خواہشیں پوری کر لی جاتی ہیں، تو وہ گھڑی ضائع نہ کریں۔ اور دعائے غوثیہ ایک ایسی دعا ہے، ویسے تو دعا مانگنی چاہیے، کثرت سے مانگنی چاہیے جب آپ عبادت کرتے ہیں۔ آپ لوگ لگاتار عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی نوافل پڑھتے ہیں، کوئی محفل سجاتے ہیں، چاہے وہ درود کی محفل ہو، چاہے وہ کوئی بھی محفل ہو، نعت شریف کی محفل ہو، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب تک دعا نہ مانگی جائے اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعا کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ دعا کو ضرور مانگا کریں، دعا سے پہلے ہرگز نہ اٹھا کریں، چاہے تھوڑی ہی مانگ لیں پر دعا ضرور مانگا کریں۔ تو جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے، اپنے لیے دعا مانگا کرتے، حضور کی امت کے لیے دعا مانگا کرتے، اور آپ اس قدر رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی گیلی ہو جاتی، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے۔ بے شک ان کے گناہ نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے دعائے غوثیہ لائی ہوں وہ حضور غوث اعظم سے منقول ہے، کہ یہ وہ دعا ہے جس کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ ماجدہ جو نہایت متقی اور پرہیزگار تھی، نے آپ کو ہر قسم کی مصیبت، آفت یا تکلیف سے بچنے کے لیے آپ کو سکھائی، اور آپ کو سکھائی کہ کوئی بھی حاجت پیش آئے تو یہ دعا پڑھ لینا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ اسی دعا سے ملا، اور آپ نے یہ دعا اپنے مریدین کو بھی سکھائی، تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دعا آپ لوگ لکھ لیں، نوٹ فرما لیں، یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر میں نے لکھ دی ہے۔ اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، پہلے آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہ کافی کست الکافی وجدت الکافی لکل کافی۔ اس کے بعد آپ نے کفان الکافی وللہ الحمد، اللہ کافی کست الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی وللہ الحمد۔ یہ آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف آپ نے 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاجت مانگ لینی ہے، یا آپ نے اپنی مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں، تکلیفوں سے بچنے کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کسی بھی جمعہ المبارک کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ربیع الثانی کا یہ وظیفہ ہے، کیونکہ جب جن دنوں میں ولی اللہ کا عرس مبارک ہوتا ہے وہ اپنے مریدین پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی زیارت نصیب فرمائے، خواب میں زیارت نصیب فرمائے، مرنے کے بعد بھی حضور غوث اعظم کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔